نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت عذاب سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی اولاد رکھتا ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار اور صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. کیا تم اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھتے ہو؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے. معزز خواتین، اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہے. سورۃ الکہف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے جو قرآن پاک کے نصف میں واقع ہے، یعنی تقریباً آدھا قرآن مجید ہو جاتا ہے جب یہ سورت شروع ہوتی، اور جہاں ایگزیکٹلی آدھا ہوتا ہے وہ بھی اسی سورت کے بیچ میں دیکھا ہے. وَلْيَتَذَكَّرْ. اس سورت کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن خاص بات یہ کہ ہمیں ہر جمعہ کو اس سورت کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص یہ سورت ہر جمعہ کو پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے خاص نور کی روشنی رکھے گا، یعنی ایک خاص نور اس کو عطا کرے گا. وہ نور کیا نور ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ باہر سے اس کو کوئی لائٹیں نظر آئیں گی. عام طور پر ہم نور باہر تلاش کرنے لگتے ہیں، جبکہ اصل نور دل کا نور ہوتا ہے، سینے میں نور کا ہونا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہی ہے. سورۃ النور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کا نور جب بندے کے سینے میں آتا ہے، اس پر ایمان جب ہمارے دل میں اترتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا روشن ہو جاتا ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو. کمشکات، مشکات کہتے ہیں تاک کو یا نیش کو. فیہا مصباح، جس کے اندر ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ کہاں ہے؟ فی زجاجہ، شیشے کے اندر. کیونکہ کرسٹل کے اندر، شیشے کے اندر جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی. اور وہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، جیسے کوئی چمکتا روشن ستارہ ہو. اس کی روشنی کے لیے تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے. کیونکہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین قسم کا تیل ہوتا ہے، جس سے پہلے زمانے میں چراغ روشن کیے جاتے تھے. چراغ روشن کرنے کے لیے ہر طرح کا تیل سے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، بادام کا تیل، کسی بھی چیز کا تیل. لیکن جو روشنی زیتون کے تیل سے ہوتی وہ کسی اور تیل سے نہیں. تو وہ چراغ زیتون کے تیل سے روشن ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، اور زیتون بھی اعلیٰ قسم کا، ایسے درخت کا زیتون کہ جس پر صرف صبح کی روشنی یا شام کی نہیں پڑتی کہ سورج نکلے تو روشنی کچھ پڑ جائے یا ڈوبے تو پڑ جائے، بلکہ ہمہ وقت اس پر روشنی رہتی. اور ایسا زیتون سب سے بہترین زیتون ہوتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل ایسا روشن ہے کہ وہ آپ سے آپ روشن ہوا جا رہا ہے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے، یعنی نہ بھی اس کو اس بتی میں ڈال کر یا اس پاٹ میں ڈال کر جس پر وہ بتی رکھی ہوئی آگ نہ بھی لگائی جائے، تو صرف بوٹل کو دیکھ کر آپ اس کی چمک کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی جس شیشے کی بوتل میں تیل ہوتا ہے وہ بوتل بھی چمکنے لگتی ہے، اس تیل کے اندر بھی ایک چمک ہے، روشنی ہے. نور علی نور، یعنی وہ تیل نور والا ہے، اس کے اندر سے جو نور نکلتا ہے وہ اس سے اوپر لائٹ اپون لائٹ، یعنی دو نور جمع ہو جاتے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں ایک اور نور آ گیا بیچ میں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نور کا وعدہ کیا ہے کہ بندے کو ملے گا، وہ کس چیز سے ملے گا؟ قرآن کے پڑھنے سے. اور وہ پڑھنا بھی خاص طور پر سورۃ الکہف کو پڑھنا اور ویکلی پڑھنا. اور پھر جب ایک دفعہ پڑھے گا تو اگلے ہفتے تک وہ نور انسان کے اندر رہے گا. یہ نور انسان کے اندر نہ ہو تو اندھیرا ہے دل. اور ڈپریشن ویسے بھی کہتے ہیں نا نچلی جگہ، تو جو جگہ نیچے ہوتی ہیں، گہرائی میں ہوتی ہیں، وہ اندھیرا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج جب نکلتا ہے تو روشنی ہونے لگتی، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی پہاڑوں کی چوٹیاں روشن ہوتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا کہ جو چیز اونچائی میں ہوتی ہے اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جو گہرائی میں ہوتی ہے اس پر روشنی کم جاتی، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں. تو دل کے اندر اگر اندھیرا ہو تو پھر انسان کی ساری زندگی اندھیرے میں ہوتی. باہر کتنی بھی لائٹیں، ہماری آنکھیں کتنی بھی روشنیاں دیکھتی، لیکن اگر دل اندھا ہے، دل کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اچھے برے کا فرق پتا نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، انسان دھوکے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے کے اندر ہوتے ہیں. سینے میں پایا جانے والا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے.
اس میں روشنی نہیں ہوتی، ایمان کی روشنی نہیں، اللہ کی محبت کی روشنی نہیں، اللہ پر توکل اور امید کی روشنی نہیں، کیونکہ اس نے روشنی حاصل کرنے کے ذرائع اختیار نہیں کیے. اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل. زیتون کا تیل کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم، علم دین، علم ہدایت، کہ جس سے سینے روشن رہتے ہیں اور انسان کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی کہ اس کے لیے کیا چیز حقیقی فائدے کی، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم انسان ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے، صحیح رستہ، کیا کرنا ہمارے فائدے میں، کیا نہ کریں، کیا کرنے سے نقصان ہوگا. ہر لمحہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر اس میز کو بھی اٹھانا ہے تو آپ سوچیں گے نا کہ کس طریقے سے اٹھائیں کہ اس کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آپ کام کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی چیز آگے تو نہیں جس سے میں ٹھوکر کھا کے گروں گا، کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جس کو میں توڑ دوں گا. تو ہر لمحہ ہم ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر کیا کریں، پھر کیا کریں. اگر ہمارے فیصلے درست ہو جائیں تو ہمارے سارے کام ہی درست ہو جائیں، اور اگر سارے کام درست ہو جائیں تو کامیابی ہی کامیابی. اور اگر فیصلے غلط کرتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور پھر غلط رستوں کا انجام غلط ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے روشنی چاہیے، ہدایت چاہیے. اور وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی. اور خاص طور پر قرآن مجید میں سے بھی بعض حصے بعض سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کلام تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ حصوں کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتہ چلتی. مثلاً اسی سورت کی فضیلت کہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. خاص طور پر اس کی پہلی 10 آیتیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے آج، ان 10 آیتوں کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے گا، یعنی زبانی یاد، بائی ہارٹ، اور پڑھے گا، جیسے نماز میں پڑھ لے ویسے پڑھ لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آج کل آپ دیکھیں کہ بچے بچے کی زبان پہ دجال ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرا رہا ہوتا ہے. کل میرا بیٹا فجر پہ اٹھا اور ابھی اندھیرا ہی تھا تو کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بس یوں لگتا ہے کہ دجال آنے ہی والا ہے. ان کا اللہ کی پناہ، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور زمین پر اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کے لیے تاکید کی گئی کہ اللہ ہمیں نہ دکھائے، کیونکہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی ہر چیز خطرے میں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2012 از دا اینڈ آف ورلڈ. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے. میں نہیں کہتے، ہمیں ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. نہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے انجام، اپنے خاتمے کے بارے میں پریشان ضرور ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، تو اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت آ جائے گی. یعنی کہ قیامت وہ تو جب آئے گی تو آئے گی، ہمیں ہر وقت قیامت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جس دن ہم مر گئے نا ہماری قیامت شروع ہوگی، واپس تو نہیں آنا، تو قیامت ہی کی طرف جانا. تو انسان کو جیسے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو انسان فوری طور پر حل سوچتا ہے، مدد چاہتا ہے کہ کیا کروں. پاکستان میں اتنا رواج نہیں، لیکن کینیڈا میں یہ رواج بہت ہوتا ہے کہ سال میں 1-2 دفعہ وہ فلو شاٹس لگوا لیتے ہیں، یعنی ٹیکے لگوا لیتے ہیں فلو سے بچنے کے لیے. ابھی کوئی نام نشان نہیں، کچھ نہیں، بس پریونشن کے طور پر گئے اور فلو شاٹس لگوا لیے. اس طرح فلو کے اس حملے سے بچے رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، احتیاطی تدبیر ہے. صحت مند بچوں کو کتنے ٹیکے لگوا دیتے ہیں.
یہ پولیو کا، یہ خناق کا، یہ ٹائیفائڈ کا، یہ خسرہ کا، میرا خیال ہر بندے کو رٹے ہوئے ہیں. اتنی ایڈورٹیزمنٹ اور اتنا زیادہ اس کے اوپر تلقین ہوتی ہے کہ ہر بچے کو پتا کہ کون سے ٹیکے لگتے ہیں، حفاظتی ٹیکے جن کو بولتے ہیں. اگر حفاظتی ٹیکے لگانے میں ہم اپنی عافیت سمجھتے ہیں تو ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی نسخہ ہوگا نا. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کرنا اور پھر ان کو پڑھتے رہنا. اگر ہم میں سے کسی کو زبانی یاد نہیں تو اسے پہلی فرصت میں یاد کرنی چاہیے. اور آپ یہ نہ کہیں کہ اب ہماری تو عمر گزر گئی، ہم نے کیا یاد کرنی. سب یاد کر سکتے ہیں. پڑھتے رہے، دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. چلے نہیں زبانی یاد، دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن پڑھے سے. آپ دن کی کسی ایک نماز میں اپنی عادت بنا لیں، پھر نہیں بھولیں گے. مثلا ظہر میں بنا لیں، عشاء میں بنا لیں، مغرب میں کسی ایک نماز میں، فرض میں، سنت میں، لیکن اس سے ایک طرح سے باندھ لیں کہ یہ 10 آیات جو شخص پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی کہیں دجال آ بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا لے گا. اچھا، جب ہم دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری خوفناک باتیں پڑھتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو لوگ مکہ یا مدینہ میں ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم مکہ یا مدینہ کسی طرح پہنچ جائیں. کتنے پہنچ سکتے ہیں بتائیے؟ اگر آپ ان 2 شہروں میں کوئی گھر خریدنا چاہیں کتنے $1 ملین چاہیے آپ؟ ہم جیسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں گھر خرید کے رہیں گے. اور رہیں گے کیسے؟ کسی کام کے بہت، چلو گھر ہی خرید لیں، یہاں سے سب کچھ بیچ بٹا کے چلے جائیں وہاں. تو کوئی کام کاروبار تو ہونا چاہیے نا، بیٹھ کے تو نہیں کھا سکتے. پھر کیا ہوگا؟ وہ تو جو کوئی خوش قسمت ہے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ مدینہ میں بھی ہوں گے ایسا زلزلہ آئے گا کہ سارے منافق باہر آ جائیں. تو جب تک اپنے اندر ایمان نہیں ہوگا نا، منافقت ختم نہیں ہوگی، مکہ مدینہ بھی فائدہ نہیں دے گا، وہاں ہونے سے بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، کسی بھی زمین پر ہو، ہم اپنا بچاؤ وہیں پر کرنے کی فکر کریں اور ان آیتوں کو پلے باندھ لیں. تو انشاءاللہ کہیں وہ نکلا ہوا بھی کوئی ادھر ادھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرف محفوظ رکھے گا اور اس کی مصیبت سے بچا لے گا، کیونکہ آپ نے حفاظتی تدبیر کر لی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کو زبانی یاد کر لیں اور پڑھنا شروع کریں. پھر یہ کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے تو بھی زیادہ فائدہ نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور ان کو سمجھ بھی لیں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے. حمد کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ کوئی نہیں. یہ جو ہم تعریف بولتے ہیں نا یہ ادھورا سا ترجمہ. حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں ہی آتے ہیں. انسانوں کی آپ تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کا شکریہ بھی کریں، اور جب آپ شکریہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں تعریف بھی کریں. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس کی تعریف کرتا ہے تو اس میں لازماً شکر بھی کرتا ہے، اور جب شکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تعریف بھی ہوتی ہے اس کی. یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن. تو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. ہم اللہ ہی کے شکر گزار ہیں. کس بات پر؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب اتار دی. ہم اس پہ بڑے شکر گزار ہیں. اب کتنے بندے اس پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری؟ اگر واقعی شکر گزار ہوتے تو پھر اس کتاب سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آج تک اگر کتاب پڑھی نہیں، اس کا ترجمہ جانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں اور اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا تو کس بات کا شکر؟ چلو سمجھنا تو دور کی بات، روز کی تلاوت ہم میں سے کتنے لوگ باقاعدگی سے کرتے ہیں اور بلند آواز سے کرتے ہیں. تو جو شخص دن میں ایک دفعہ یہ الفاظ دہرائے گا اللہ کا شکر جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری، تو انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی کہ اس کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق بھی رکھے. پھر الذی انزل علی عبدہ، اور عبد سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عبد کہتے ہیں، بندہ، غلام. آپ دیکھیے کہ غلامی جو ہے
انسانوں کی ہو تو انسان کی عزت میں کمی ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لے تو اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں. جو جتنا زیادہ اللہ کا غلام ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے، اتنا ہی زیادہ بڑا ہے اس کا مقام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیا کہا؟ عبدی ہی، اپنا بندہ، اپنا غلام. وہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، اور اس میں عزت ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کتنا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، کتنا اس کے آگے جھکنے والا ہے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، پہلے عبد پھر رسول. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس سبق کو اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد ماننے پر تیار نہیں ہوتے. لیکن عبد کہہ کے یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر نہیں ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے برابر نہیں. یہ جو بعض لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں نا کہ اللہ رسول یا اللہ یا محمد ساتھ ساتھ لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں. پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، یا اللہ. ٹھیک ہے. تو تعریف اس رب کی جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا. اور کیسا قرآن، کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ ہی نہیں رکھی، کوئی کسر ہی نہیں، کوئی کمی نہیں اس میں. اور یہ ایک حقیقت ہے. اور کتاب سے مراد پورا قرآن بھی ہے، اور بعض اوقات اس خاص چیپٹر کو بھی، یعنی سورت کو بھی کتاب کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ سورت ویسے بھی بڑی فضیلت والی ہے. جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو گھر کے اندر ایک سکینت نازل ہوتی ہے، گھروں کے اندر سے فتنے فساد ختم ہوتے ہیں، گھروں کے اندر برکت پیدا ہوتی. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے ایک اور حدیث ہے جو ایک صحابی نے جب سورۃ کہف پڑھی تو ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے بدکنا شروع کیا. جب وہ اچھلنے لگا، جیسے ہوتا نا گھوڑا گدھا ایسی چیزیں باندھی ہوتی ہیں، تو بعضوں کا تو اپنی جگہ پر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو کچھ نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے، کیوں ایسے کر رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ایسے نیچے کو آ رہا ہے، جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، یعنی انہیں اپنے اوپر کوئی چیز نظر آئی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ میں ایسے سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور ایسے میں نے کوئی چیز دیکھی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی. تو یہ ایک سکینت تھی جو تمہیں فزیکل شکل میں دکھائی گئی. عام طور پر سکینت اترتی ہے جہاں بھی لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ گھر بہترین گھر ہیں، خوش قسمت گھر ہیں جن کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. پہلے مسلمانوں کے اکثر گھروں کے اندر قرآن کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، لوگ پڑھتے تھے، بچے پڑھتے تھے، بڑے پڑھتے تھے. اکثر گھر مدرسہ ہوتے تھے اور لوگ اس کو اپنے لیے خیر و برکت کی بات سمجھتے تھے. اور اب تو افسوس یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی یہ بات ختم ہوتی چلی جا رہی. ایک حدیث کے مطابق وہ گھر جس میں قرآن کی مجلس ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، تو آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، ایسے چمکتا ہے وہ گھر آسمان پر. لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر اس کام کے کرنے کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا، دل تنگ ہو گئے. گھر گھر میں موسیقی کی محفلیں تو سجائی جاتی ہیں، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، تو آپ دیکھیں کہ گھروں کو کتنا سجایا جاتا ہے، کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا.
ہے کوئی اسٹریٹ کوئی محلہ اس سے خالی کہ جہاں شادی کے موقع پر روشنیاں نہ کی جائیں یا پھر یہ کہ اس میں گانے بجانے کا اہتمام نہ ہو. لیکن کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اس کام کے لیے استعمال ہو. تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں رہی, بچے آپس میں لڑتے ہیں, بڑوں میں اتفاق نہیں, میاں بیوی میں اتفاق نہیں, اور ایک بے رونقی سی ہے. تو گھر آباد ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی کتاب سے, اور اس میں ہمیں خود پڑھنا چاہیے بلند آواز سے, اور قرآن کی مجلسیں گھروں میں سجانی چاہیے تاکہ وہاں سے شیاطین بھاگے اور رحمت کے فرشتے آئیں اور رحمتیں ڈھانپ لے لوگوں کو, اور دلوں میں بھی سکون ہو اور گھروں میں بھی سکون ہو. تو بہرحال فرمایا کہ اس کتاب میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, قیمن بالکل سیدھی, خود بھی سیدھی اور سیدھی رکھنے والی بھی, یعنی بندوں کی رعایت کرنے والی, بندوں کی مصلحتوں کو بتانے والی کتاب ہے. یعنی اس کتاب میں وہ باتیں ہیں جس سے بندوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, ان کو بہت سی زندگی کی حقیقتیں سمجھ آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے سکھانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا. اب ہم تو ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں نہیں, تو کیسے زندگی سیدھی چل سکتی؟ ہم کیسے کوئی صحیح کام کر سکتے ہیں جب تک اس کتاب کی رہنمائی نہ لیں, اس سے ہدایت نہ لیں, اس سے روشنی نہ لیں؟ کیونکہ یہ کتاب ہماری زندگیوں کو سیدھا رکھتی ہے, قیمن درست کر دینے والی ہے. کس چیز کو؟ ہم سب کو, اگر ہم اس کا ڈیو حق دیتے ہوئے اس کو پڑھیں. اور کیا کرتی ہے کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, تاکہ یہ خبردار کرے سخت عذاب سے, مِن لَّدُنْهُ جو اس کے پاس ہے, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے سخت عذاب سے خبردار کرتی کہ لوگوں سنبھل جاؤ, اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو. وارننگ ہے اس کتاب میں بہت ساری, اور صاف بتایا گیا کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور قوموں کی تباہی ہوتی. ایک نہیں کئی قومیں تباہ ہوئی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور صرف سزائیں نہیں سناتی, صرف عذاب کے قصے نہیں ہیں اس کتاب میں, مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات, جو اچھے کام کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, ان کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے, خوبصورت اجر ہے, بہترین اجر ہے. دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی. ماکثین فیہ ابدا, وہاں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ کبھی بھی اس سے نہ ٹلیں گے, کبھی اس سے دور نہیں جائیں گے, وہ انعام ان سے کبھی چھینا نہیں جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو کوئی اعزاز ملتا ہے, پھر دوسری حکومت آتی ہے اعزاز واپس لے لیتی, کسی کو کوئی دنیا کی نعمت ملتی ہے پھر کچھ عرصے بعد وہ چلی جاتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ڈراتی ہے ان لوگوں کو, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. چاہے وہ مشرکین ہو جو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہتے تھے, یا کرسچنز ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. خصوصاً اس چیز سے ڈراتی ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی علم ہی نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی نالج تھا. بغیر علم کے یہ بات کہہ رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, کتنی بھاری بات ہے, کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی چلی جا رہی. یعنی بغیر سوچے سمجھے ایک بات دہرا رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا, نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. یہ بالکل جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. بیٹے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں, یا کو خود کو زوال ہوتا ہے. انسان ہے نا فانی زوال والا, موت زندگی اس کے ساتھ ہے, لہٰذا انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث بنے.
اور دوسری طرف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے. کس بات پر؟ اس بات پر غم کر کر کے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی. جو بھی کوئی دین کی بات بتانے والا ہے اس کے اندر یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور اس بات کو وہ سن لیں، سمجھ لیں اور مان لیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے وہ زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خوبصورتی کی چیز بنایا ہے. اور کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، امتحان لیں. کس بات کا امتحان؟ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے عمل کس کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی، ہر طرح کے رنگ بنائے، پھولوں پھلوں پودوں میں مختلف لباس انسان جو پہنتے ہیں، اور بھی ان گنت نعمتیں ہیں انسان کے پاس. ان نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کا کتنا شکر گزار بنتا ہے، اس کو کتنا یاد رکھتا ہے. کیا اس دینے والے کو بھول جاتا ہے یا پھر اس کی یاد میں کھویا رہتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان کی حالت میں ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اصل امتحان کس چیز کا ہے؟ عمل کا. کرتے ہیں یا نہیں، اور کرتے ہیں تو کس درجے کا. احسن جو ہے افضل التفضیل کا صیغہ ہے عربی میں، سب سے اچھا، یعنی بہترین عمل کی بات ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے یعنی زمین پر ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے. بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑے پہاڑ اور درخت اور باغات اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے سب لیول کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا ایک دن. یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر کچھ دنیا میں بڑی چیز بنا لی تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی. اس لیے اے انسان تو دنیا کی رونق اور زینت میں کھو کر احسن عمل نہ بھولنا، اپنے رب کو نہ بھولنا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہیں. سورۃ الکہف میں 4 کہانیاں بتائی گئی، 4 واقعات کا ذکر کیا گیا، کیونکہ پہلے امتحان کی بات تھی نا، تو انسان کی 4 چیزیں خاص طور پر امتحان ہے. ایک انسان کا ایمان، اس کے ایمان میں ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر دولت، پھر علم اور حکومت. چوتھی 4 چیزیں کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے. جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا امتحان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ لے کے آتی ہے کہ اب اس دولت کو یہ استعمال کہاں کرتا ہے. اور پھر علم، کیونکہ علم کا تکبر سب سے برا تکبر، ابلیس کو بھی یہی ہو گیا تھا تو میں زیادہ جانتا ہوں، زیادہ بہتر ہوں انسان سے. اور پھر اگر انسان ان امتحانوں سے نکل جائے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اور نالج بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے. اس پاور کی بنا پر وہ ایک اور پاور حاصل کر لیتا ہے، اور وہ حکومت کی پاور. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ حکومت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، پاور میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اور بہت بڑا امتحان ہے. تو دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ دراصل اس کا امتحان ہے. تو یہاں پر پہلا واقعہ جو ہے یہ ایمان میں امتحان کا واقعہ ہے، اور واقعہ ہے چند نوجوانوں کا. ان کے ایمان کو جب خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور جا کے اللہ سے دعا کی اور ایک غار کی طرف نکل گئے. اللہ نے ان کو وہاں سلا دیا اور کئی 100 سال تک وہ وہاں سوئے رہے، اور اس کے بعد وہ اٹھے تو ان کی ذات دوسروں کے لیے ہدایت کا نمونہ بن گئی. یہاں جو 10ویں آیت تک بات آتی ہے وہ دعا ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کسی بھی امتحان میں، کسی بھی ٹیسٹ میں، کسی بھی پریشانی میں جب انسان کو یہ سمجھ نہ آ رہی کہ اللہ میں کروں تو کروں کیا،
جاؤں تو جاؤں کدھر؟ جیسے ان بچوں نے کیا جنہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، اس کو بچانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائیں کہاں. اور جب وہ غار میں پہنچے فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. بندوں کے دلوں میں تو رحم نہیں رہا. آپ دیکھیں ہم بندوں سے طلب کرتے رہتے نا رحم، لیکن بندے بازو کا بڑے ہی سخت دل واقع ہوتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹارچر کرنے سے پریشان ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگتے. تو بندے کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اے اللہ تو ہمیں ہمارے اس معاملے میں بہترین رہنمائی دے. اور اللہ راہ دکھا دیتا ہے. ہر روز اگر آپ ایک دفعہ یہ آیتیں پڑھیں نماز میں اور آخری آیت پہ خوب کنسنٹریٹ کریں اور کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو پیش آیا ہوا ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور اپنے آپ کو یوں سمجھیں جیسے سب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ بھی ایک غار میں بند ہو گئے. کوئی اور چیز نہیں، سارے مادی سہارے ختم تو آپ اپنے رب سے جڑ گئے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہمارے اس کام میں ہمیں بہترین رہنمائی عطا کرے. تو یہ ہے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات جو فتنہ دجال سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا تعلق ہوتا ہے اور مقصد زندگی بھی سمجھ میں آتا ہے اور دنیا میں اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ ہم سب امتحان کے لیے ہیں اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے قرآن کی رہنمائی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے پاس سے ہمیں سولوشن دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر الگ سے تو نہیں کوئی کتاب اتارے گا، اسی میں سے ملے گی ہدایت. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس کتاب کی روشنی اپنے دلوں میں اتارے اور اس سے ہمیشہ تعلق قائم رکھے مرتے دم تک، تاکہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہمیں اس کے ذریعے مل جائے، کیونکہ اس میں رہنمائی اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب کوئی سوال ہو آپ کو تو آپ کر سکتے. انہوں نے کہا کہ فتنہ دجال والی دعا بتا دیں. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ دعا ہے. اور یہ التحیات میں جب آپ درود شریف تک پڑھ لینا، رب جلنی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، پھر عادت ہو جائے گی بھولے کی نہیں. اور کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ ابھی جو وہ بات ہوئی تھی بعض کی ٹیکوں کی، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ الحمدللہ الہدا نے تو ہمارے بچوں کو یہ انجیکشن لگانے شروع کر دیے اور اس کا اثر جو ہے نا وہ بڑوں پہ آ رہا ہے. کیونکہ میری بیٹی ماشاءاللہ نشاط برانچ میں جا رہی ہے، 7 سال کی ہے، تو اس نے جب گھر آ کے بتایا، میں تو الحمدللہ پڑھ رہی ہوں لیکن ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھے تھے، پورا اس نے بتایا کیسے دجال ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور اس کی جو پانی ہوگی وہ آگ ہوگی، اور سارا اس نے بتایا. تو میرے ہسبینڈ اتنے وہ حیران ہوئے، انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ دیکھو میں بھی بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں جمعے کو، لیکن مجھے اس حقیقت کا نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ. پھر انہوں نے بیٹھ کے مجھ سے کہا کہ اب تو مجھے بتاؤ. اور تو پھر ایک دن باقاعدہ ہم نے بیٹھ کے اقبال کرانی صاحب کتاب سے آخر کا وہ پورا چیپٹر پڑھا. تو وہ الحمدللہ انجیکشن جو ہے وہ بچوں سے بڑوں تک ہی پہنچ رہا ہے. اس لیے علم حاصل کرتے رہنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کر کے بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے حدیث بھی سنی ہوگی، ہم میں اکثر لوگوں نے یہ آیتیں سنی ہوگی کہ یاد کرنی ہے، پڑھنی. کچھ ایسا پڑھتے ہیں پھر بیچ میں اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو پھر ایسے بھولتی ہے جیسے پتہ ہی نہ ہو. پھر کوئی کہتا ہے کہ دجال کا فتنہ آ رہا ہے تو انسان کہتا ہے اب کیا کریں، کہاں بھاگے. تو پھر یاد آتا ہے کہ یہ بھی تو پروٹیکشن ہے. آج کل کا پہلی بار آج کل کے مسائل اور ہم سب کے مسائل کا یہ بہترین حل ہے رحمت اللہ کو پانے کے لیے اور ذہنی سکون. بالکل ہر شخص اس کی تلاش، ہر شخص کو ضرورت ہے. اور بلند آواز سے جمعے کے دن بیٹھ کے تلاوت کریں، بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، اور اس وقت بھی ان کو بتائیں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. صرف شروع کی 10 آیات یا آخر کی بھی 10 آیات کہتے ہیں نا کہ آخر کی یعنی کہ وہ ضعیف روایت ہے، شروع کی جو ہے نا صحیح روایت ہے. اور پوری سورت جو ہے جمعے کے دن پڑھنا جو نور کا سبب ہے وہ
انہوں نے تو اپنے بچوں کے حفظ کرا دی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. کیونکہ لڑکے جب بڑے ہوتے تو اکثر بچوں کے پاس ٹائم، اسپیشلی لڑکوں کے پاس یا مردوں کے پاس نہیں ہوتا. تو آپ جب ان کو بڑی بڑی جیسے یاسین شریف کروا دیے قاری نے، سورہ واقعہ، سورہ ملک، تو میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ بیٹا آپ کہیں جا رہے ہوگے بچوں کو لے کے وائف کو، تو جیسے آپ کے ابو پڑھتے رہتے ہیں تو آپ بھی ضرور اسی طرح پڑھو گے. بالکل. تو اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو الحمدللہ ساری الحمدللہ. جو لوگ کالے جادو وغیرہ میں قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا؟ جادو کرنا تو ویسے کفر ہے، پہلے پارے نہیں آتا. حضرت عمر کے دور میں وہ تو یا ان کو نکال دیتے تھے یا ان کو جلانے تک کی سزا دیتے تھے. اتنی سخت سزا رہی ہے. جادو کو معمولی چیز نہیں. ایک تو پھر جادو اور اوپر سے اللہ کے کلام کو غلط استعمال کرنا وہ معمولی جرم نہیں ہے. چلیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور اتار دے. یا اللہ علم نافع کا نور اتار دے. ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما. ہر حرام سے بچا، ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی ہو. ہمارے بچوں کو ہدایت دے، انہیں ایمان پر قائم رکھ. یا اللہ ان کی بہترین تربیت فرما دے. یا اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. ہمارے گھروں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما دے. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور سکینت اتار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.